عشق تو میرے دوستو پیروی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا جو دم بھرتا ہے نا، وہ سنت کا متبع ہوگا۔ اگر سنت کا متبع نہیں ہے، اس کا ظاہر باطن اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ لاکھ مرتبہ کہے کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں، وہ عاشق صادق نہیں ہو سکتا۔ حضرت سید احمد شہید جب کسی کو رحمہ اللہ جب کسی کو بیعت کرتے تھے تو بیعت لیتے ہوئے اس بات کی بھی بیعت لیتے تھے کہ میں سنت کی اتباع کروں گا، سنت کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اس بات پہ بیعت۔ ایک دفعہ حضرت نے سید احمد شہید رحمہ اللہ نے مولانا عبدالحی سے فرمایا کہ میں اگر سنت کے خلاف کروں نا تو مجھے ہو سکتا ہے بے خیالی میں انسان ہوں، اگر سنت کی خلاف ورزی کروں تو فوراً مجھے آگاہ کرنا اور متنبہ کرنا۔ کمال ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب نے بھی مولانا عبدالحی صاحب تھے، انہوں نے فرمایا حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت کے خلاف آپ کو دیکھیں اور آپ کو متنبہ کریں، اگر ہم نے آپ کو سنت کے خلاف دیکھا تو ہم آپ کے ساتھ ہی کیوں رہیں گے؟ آپ کو اپنا مرشد کیسے مانیں گے کہ آپ سنت کے خلاف کریں اور پھر ہم آپ کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیسے لوگ تھے؟ سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند کے چمن کے اندر کیکر کا درخت لگا دیا، تو لوگوں نے سوچا کہ یہ کیکر کا جو درخت لگایا ہے حضرت نے، یہ نہ پھل دیتا ہے نہ پھول دیتا ہے، نہ اس کی خوشبو ہے، نہ بظاہر خوشنما ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ سید صاحب نے سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے یہ چمن کے اندر کیکر کا درخت کیوں لگا دیا؟ بظاہر اس میں کوئی خوبی، ظاہری طور پر اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی تھی۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان لی تھی تو کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو اسی یادگار کے طور پر آپ نے دارالعلوم دیوبند کے چمن کے اندر یہ کیکر کا درخت لگایا۔ ایک مرتبہ آپ نے حدیث کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک حاجی صاحب تھے، یہ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، حضرت فرمایا کہ ایک حاجی صاحب تھے، ان کے زبان سے نکل گیا کہ مدینہ کا کھجور، مدینے کی دہی کھٹی ہے، مدینے کی دہی کھٹی ہے، مدینے کا دہی کھٹی ہے۔ تو جب حضرت نے فرمایا کہ جب وہ سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے اندر اس کے پاس آئے، فرمایا تو ہمارے ہاں رہتا ہے اور ہماری چیزوں میں عیب نکالتا ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ہماری چیزوں میں عیب نکالتا ہے۔ یہ اٹھا گھبرا کر علماء کے پاس کہ حضرت مجھ سے یہ گستاخی ہو گئی ہے نا دانستہ طور پر، اب میں کیا کروں؟ کسی نے کہہ دیا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر جاؤ، یعنی ان کی قبر مبارک پر جاؤ اور وہاں جا کر گویا کہ ان کو وسیلہ بناؤ اور اللہ سے عاجزی کرو، کہہ دیا کسی نے۔ وہ وہاں گئے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اس بزرگ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا واسطہ وسیلہ دیتے رہے۔ پھر رات کو سوئے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آ گئے، فرمایا چلے جاؤ مدینہ سے، چلے جاؤ مدینہ سے، تم یہاں رہتے ہو اور اس کے اندر عیب نکالتے ہو۔ اس کے بعد سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا دوستو مدینہ کے اندر، مدینہ کی کسی چیز کے اندر بھی عیب نہ نکالو، کیونکہ مدینہ کو حضور کے ساتھ نسبت ہے، نسبت کا لحاظ اور پاس رکھنا ہوتا ہے۔ یہ تھے اصلی عاشق، سچے عاشق رسول، یہ لوگ تھے جن کے ہر عمل سے، ہر بول سے، ہر کردار سے، جن کے ظاہر اور باطن سے سنت نبوی کی جھلک ہوتی تھی، سنت نبوی کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، یہی تو تھے اصلی عاشق۔